اللہ تعالیٰ نے رمضان میں زوجہ کے قریب جانے سے صحابہ کو منع کیا تھا. بڑا دلچسپ واقعہ ہے. رمضان کی راتوں میں بھی زوجہ کے قریب جانے سے منع کیا تھا. ایک صحابی تھے, وہ رات میں کہیں چلے گئے, اب بڑے پریشان ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی, رمضان کی رات میں نے اپنی زوجہ کے قریب چلا. آپ نے فرمایا کیوں؟ وہ بڑا دلچسپ سا واقعہ ہے, بس بظاہر تھوڑا حیا کے خلاف بھی ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہے میری زوجہ کہیں پانی بھرنے کے لیے جا رہی تھی, ان کی پنڈلی کھلی تو میری نظر بیوی کی پنڈلی پر پڑی اور میں بس پاگل ہو گیا بیوی کے عشق میں. میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگ نظر کی حفاظت کرتے ہیں وہ بیوی کے عشق میں پاگل ہوتے ہیں. جو دن رات انٹرنیٹ پر پنڈلیاں دیکھتے رہتے ہیں انہیں بیوی کی پنڈلی بھی کیا شکل بھی اچھی نہیں لگتی ان کو. بد نظری کا یہ عذاب ہے, وبال ہے کہ جو اللہ نے گھر میں آپ کے لیے بٹھائی ہے وہ آپ کو اچھی نہیں لگے گی. تو نظر کی حفاظت کیا کرو, اس سے آپ کو اپنی بیوی سے عشق ہوگا, محبت ہوگی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اب دیکھو کیسا روزے کی حالت ہے. رمضان میں پابندی ہے, اسلام میں حکم تھا جو رمضان میں بیوی سے بستری کرے گا 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے. کتنا بڑا جرم, لیکن صحابی سے برداشت نہیں ہوا. صرف زوجہ کے پاؤں پہ نظر پڑی ہے تو وہ کیسے بیوی سے محبت کرتے ہوں گے, اور وہ بیوی کے بغیر رہ سکتے ہوں گے. اور آج لوگوں کے فون آتے ہیں, ہماری بیگم جس میں میگے جاتی ہے اتنی خوشی ایسا اچھا سا فیل ہوتا ہے, ایسا عجیب سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے آزاد ہو گئے. تو میں کہتا ہوں ظاہر ہے اب تمہیں موقع مل گیا کنڈی لگانے کا, ٹھیک ہے نا, اور آنکھ مٹکے کرنے کا, تو خوش تو ہوگے. تو یہ بھی ایک عذاب ہے جو لبرل لوگ نے جس عذاب میں ڈالا ہوا ہے نا, اس میں عورت کے حقوق نہیں. عورت کے حقوق نظر کی حفاظت میں اور عورت کے پردہ کرنے میں ہے. جب مرد باہر نکلے گا سب پردے میں ہوں گی تو آئے گا کس کے پاس؟ بیگم کے پاس ہی آئے گا. تو اتنے منہ کالا کرنے کے راستے کھول دیے ہیں تو ظاہر ہے پھر کامیاب ازدواجی زندگی نہیں ہوتی. تو نبی کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ میں برداشت نہیں کر پایا, تو آپ مسکرا دیے. تو وہ نبی کے پاس گئے, یا رسول اللہ ایسے ہوا, مجھ سے غلطی ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کیوں؟ فرمایا ایسا ہو گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 روزے رکھو لگاتار. انہوں نے فرمایا ایک کی طاقت نہیں ہے, اس میں یہ ہو گیا 60 کیسے رکھوں گا, نہیں ہے طاقت 60 کی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤ. فرمایا اس کی بھی طاقت بولو بھائی نہیں ہے. اتنے میں ایک صحابی لائے کوئی چیز صدقہ کرنے کے لیے, تو آپ نے فرمایا چلو اصل حکم تو یہی ہے کہ 60 روزے یا پھر 60 غریبوں کو کھانا, وہ نہیں تو چلو فی الحال ان کو تنبیہ کے لیے کچھ ان سے صدقہ کروا لیتا ہوں. فرمایا چلو یہ فلاں خیرات کی ایک چیز لے کر آئے ہیں, تم یہ لے کے غریبوں میں بانٹ دو. انہوں نے فرمایا مجھ سے زیادہ غریب پورے مدینہ میں بھائی کوئی بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے, فرمایا جاؤ کھاؤ اور بچوں کو کھلاؤ. اور بھائی غلطی بھی ہوئی اور گھر میں راشن بھی آ گیا. تو اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. فرمایا اللہ کو بتایا کہ تم اس حکم پر عمل نہیں کر سکتے, لہذا رمضان کی راتوں میں تمہیں اپنی بیوی کے پاس جانے کی اجازت ہے, لہذا ان کے پاس جایا کرو اور اس اولاد کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے. قرآن جہاں بھی بیوی سے ریلیشن قائم کرنے کی بات کرتا ہے اولاد کا ذکر لازمی کرتا ہے, یعنی تلاش کرو اس اولاد کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. ما کتب اللہ لکم, ما کتب اللہ علیکم نہیں ہے. علا کا مطلب تمہارے خلاف, لکم کا مطلب تمہارے فائدے کے لیے. لام عربی میں نفع کے لیے آتا ہے, علا عربی میں ضرر اور نقصان کے لیے آتا ہے. فرمایا یہ نہیں کہ اس اولاد کو تلاش کرو جو بطور پینلٹی کے اللہ نے تمہارے متھے لگا دی ہے, جو اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے لکھ دی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام اولاد کی کثرت پہ کس قدر حریص ہے. بات آ رہی ہے اور بھی اس بارے میں آیتیں ہیں قرآن مجید کی, مگر میں اب زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کچھ آیتیں رہ گئی ہیں, کچھ احادیث رہ گئی ہیں, تو وہ انشاءاللہ پھر اگلے پابندی لگاتے تھے. کھانا پینا اور جنسی خواہش آپ پوری نہیں کر سکتے. سونے پر اللہ پابندی نہیں لگاتے, یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ چاہتے تو رمضان میں سونے پر بھی پابندی لگا دیتے, لیکن ما جعل علیکم فی الدین من حرج, قرآن کہتا ہے ہم نے دین میں تنگی نہیں رکھی. ایسا دین بنایا جو ہر دور میں ہر انسان کے لیے سوٹیبل ہو, اس کے لیے اس پر عمل کرنا ممکن. نیند کا سیٹ اپ اس میں زیادہ پریشانی ہو جاتی اور عین ممکن ہے صحت کو نقصان ہونا بھی شروع ہو جاتا. تو رمضان کا مقصد لوگوں کی صحتوں کو نقصان پہنچانا نہیں ہے, لوگوں میں خواہشات پہ کنٹرول کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے. اور ویسے بھی حکمت کی بات کیا ہے کہ اللہ اگر نیند پہ پابندی لگا دیتے نا, نیند پہ,
تو کیا ہوتا, لوگ مغرب کے بعد سوتے وہ فجر میں اٹھتے, کیا خیال ہے؟ تو نیند ڈبل کر رہے ہوتے, اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. یعنی نیند ایسی چیز ہے نا, جب آپ پہ مسلط ہوتی ہے تو آپ کے لیے اس کو روکنا ممکن نہیں رہتا. اب دن کے ٹائم میں نیند آتی, آپ لازماً آنکھ لگ رہی ہوتی ہے آپ کی, کہیں بھی بیٹھے ہوتے آنکھ لگ جاتی ہے آپ کی. یا پھر لوگ کیا کرتے, اتنی لمبی لمبی راتوں کو نیند لے لیتے, تو جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. کھانے میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں لوگ. بھائی انہوں نے کہا کہ بھائی صبح صادق سے لے کے مغرب تک کھانے پر پابندی ہے, تو مغرب سے کھانا شروع کرو, سحری تک نان اسٹاپ, اور کھاتے ہیں الحمدللہ. پاکستانی قوم غربت مہنگائی میں بھی دبا کے پھوڑنا پھاڑنا لگا ہوا ہے. لیکن آپ جتنی بھی اسپیڈ سے جتنا بھی کھا لیں, اس کے بعد بھی بہرحال چند گھنٹوں کے بعد آپ کا معدہ خالی ہوتا ہے. تو یہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ نان اسٹاپ آپ ساری رات بھی پھوڑتے پھاڑتے رہیں, پھر بھی 5-6 گھنٹے بعد, سحری کے 6, 7, 8, 10 گھنٹے بعد معدہ کیا ہو جائے گا, خالی, اور وہ ٹینشن ہوگی. نہیں یاری بات سمجھو میرا خیال. تو اللہ میاں نے ہم سے نا یہ قربانی دلوائی ہے رمضان میں کہ تھوڑا منہ کو کیا کرو, کنٹرول. سب سے بڑا مسئلہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جس آدمی کا اپنے منہ پہ کنٹرول نہیں ہے, باقی کسی خواہش پہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتا. اور یہ بالکل درست بات ہے. دیکھو دنیا میں 2 قسم کے فلسفے ہیں, اس پر تو غیر مسلم اور مسلم سب کا اتفاق ہے کہ انسانیت کو کامیابی کی طرف لے جانا چاہیے, ہے یا نہیں؟ بھائی امریکہ بھی یہی بات کرتا ہے, انسان کو کس طرف لے کے جاؤ, کامیابی. جاپان والے بھی کہتے ہیں بھائی ایک سکسیسفل نیشن بننا چاہیے ہمیں, کامیاب بننا چاہیے ہمیں, اور اسلام بھی یہی کہتا ہے. لیکن غیر مسلموں کے ہاں کامیابی نام ہے خواہشات کے پورا ہونے کا. آپ کی تمام خواہشات پوری ہو رہی ہیں تو آپ ایک کامیاب انسان ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اگر آپ کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہے تو آپ کیا ہیں, کامیاب. لیکن اسلام کیا کرتا ہے, آپ کی جگہ جگہ خواہشات پہ پابندیاں لگا رہا ہوتا ہے. جگہ جگہ آپ کی خواہشات پہ کیا لگاتا ہے, پابندیاں. یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ لیگل ہے, یہ لیگل ہے, بہت ساری اور بڑی خطرناک قسم کی پابندیاں بھی لگا دیتا ہے اسلام, جس کا غیر مسلم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ان سے بچیں ہم. آپ اپنی مرضی سے سو سکتے ہو اسلام میں, عشاء سے پہلے سو سکتے ہو, بولو نا, یوں کر دیا کرو تھوڑا پتہ تو چلے. نہیں سو سکتے. فجر سے پہلے اٹھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اب ایک آدمی کہہ رہا ہے یار میں سو رہا ہوں لمبا, بس 11 بجے اٹھوں گا. نہیں بھائی, آپ کو اسلام پابندی لگائے گا کہ آپ کو اپنی مرضی سے سونے کی اجازت نہیں, اٹھنا پڑے گا. سردی ہے, وضو کا دل نہیں کر رہا, یخ ٹھنڈا پانی ہے, اسلام کیا کہے گا, غیر مسلم کیا کہے گا, بھائی نہیں اٹھو, یا اٹھ گئے ہو تو ہاتھ منہ مت دھو. لیکن اسلام آپ پہ پابندی لگائے گا, آپ کو ہاتھ منہ دھونے پڑیں گے, چاہے ٹھنڈ لگے یا نہ لگے. بلکہ سردیوں میں وضو کرنے میں حدیث میں آتا ہے بہت زیادہ ثواب ہے. ایسے گناہ جھڑتے ہیں جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں سردیوں میں. پھر اسلام آپ پہ پابندی لگاتا ہے حلال حرام کی پابندیاں. نظر بھی اٹھا کے دیکھنے نہیں دیتا کسی انٹی کو. کتنی سخت پابندی ہے یہ نہیں ہے. گورا سوچ سکتا ہے اس پابندی, وہ تو نائٹ کلب میں جاتے ہیں, شراب پیتے ہیں, اور اسلام کہہ رہا ہے کہ نائٹ کلب جا کے زنا کرنا تو بہت ہی بڑا جرم ہے. لا تقربوا الزنا, قریب بھی نہیں پھٹکنا. کوئی انٹی جا رہی ہے اس نیت سے دیکھ لوں کہ یار کیسی ہیں, یہ بھی آپ کے لیے کیا ہے, ناٹ الاؤڈ. اچھا, جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کے ہیں کہ انسان کی ہر خواہش پوری ہو, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے. حقیقت پتہ ہے کیا ہے, جس کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے وہ ڈپریشن کا مریض بنتا ہے. یہ بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو. جس کی ہر خواہش پوری ہوگی وہ کیا ہوگا, وہ اسٹریس اور ڈپریشن میں جائے گا. وجہ اس کی ہے کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو سکتی ہی نہیں ہے. اگر ہو رہی ہے نا تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ آپ میں خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی طاقت ختم. ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے جہاں کوئی نہ کوئی خواہش آپ کو قربان کرنی پڑتی ہے. دنیا میں کوئی شخص, فرعون بھی ایسا نہیں گزرا کہ اس کی ہر خواہش دنیا میں پوری ہوئی ہو. ساری پوری ہو رہی تھی, موسیٰ علیہ السلام آ گئے, ایک دم دماغ کھٹکا نا اس کا, یہ کیا ہو گیا بھائی, یہ تو ہوتا ہے. جتنی بھی آپ کے اندر خواہشات ہیں نا, پوری کرتے رہیں, کہیں نہ کہیں آ کے قدرت کی طرف سے بیریئر کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کی راہ میں, اور آپ خواہشات پوری کرتے کرتے یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہو. آپ کو خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی عادت نہیں رہتی. پھر آپ جاتے ہو اسٹریس میں, ڈپریشن میں, اور چیخو پکار, مار دھاڑ, جیسے
جو بچے زیادہ لاڈ پیار میں پلتے ہیں وہ بچے شور شرابہ زیادہ مچاتے ہیں. جن بچوں پہ ماں باپ کا کنٹرول ہوتا ہے کہ کچھ خواہشات پوری کر دی کچھ پوری نہیں کی, وہ بچے بھی کنٹرولڈ ہوتے ہیں. یقین نہ آئے تو جا کے مشاہدہ کر لو. میں نے بہت سے بچے ضدی دیکھے, چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینک رہے, کوئی بات نہیں مانتے. وجہ اس کی ہے کہ ماں باپ ان کی ہر بات مانتے ہیں. نہیں آ رہی سمجھ میں, پتہ نہیں آپ لوگ لاڈلے بچے ہیں اپنے ماں باپ کے یا لاڈلے نہیں ہیں, تو یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن ہم نے ایسے بچے مارکیٹ میں دیکھے, ہر خواہش پوری ہو رہی ہے, بچہ چڑچڑا ہو گیا. اچھا, جس بچے کے ساتھ اس کا کوئی بہن بھائی نہ ہو وہ بھی چڑچڑے ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ بہت زیادہ لاڈ پیار اس اکلوتے کو مل جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اکلوتے. دوسرا مارکیٹ میں قریب العمر ہوتے نہیں ہیں 2-4, تو ماں باپ کی ساری لاڈ کا اور پیار کا مرکز یہ اکلوتا, اس کی ہر خواہش پوری. آپ میں سے کوئی اکلوتا ہو تو پیش کی معذرت. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کی طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہونا شروع, مار دھاڑ. وہ سوسائٹی میں بسا اوقات ایک کامیاب انسان بن کے سروائیو نہیں کر پاتا. اچھا, ہمارے ایک ریلیٹیو کے یہاں نا ایک بچہ ہوا, پھر ان کے یہاں فوراً دوسرا ہو گیا اگلے سال. رپورٹ دیکھیں, رپورٹ. ہوا یہ ہے کہ جب فوراً دوسرا آ گیا 1-2 سال کے بعد مارکیٹ میں, تو جو پہلا والا تھا نا, اب اس کو تھوڑی سی جیلسی بچوں میں ہوتی ہے کہ دوسرے کو پیار کرو تو اس کو غصہ آ رہا ہے کہ اس کو کیوں پیار کر رہے ہو. بچے کرتے ہیں ایسے, آپ نے دیکھا ہوگا. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جو ان کے ریلیٹیو ہے نا, کہنے لگے یہ غلط ہوا, پہلے والے کے ساتھ ظلم ہوا ہے. ابھی اس کی عمر تھی, اس کو محبتیں ملتی, توجہ کا مرکز بنتا. مارکیٹ میں دوسرا آ گیا, جو محبت پوری اس کو ملنی چاہیے تھی وہ ڈیوائڈ ہو کے آدھی کہاں جا رہی ہے, تو یہ پہلے والے کے ساتھ ظلم ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ تو بھائی یہ پہلے والے کے ساتھ ظلم نہیں ہے, اس کی ٹریننگ کا حصہ ہے کہ تو دنیا میں اکیلا باپ نہیں ہے, تمہارے بہن بھائی بھی ہوں گے. ابھی سے اس کے اندر برداشت پیدا ہو رہی ہے. حقیقت ہے, اس کے دل میں ایک جذبات ہوتے ہیں حسد کے. بچوں میں ہوتا ہے, بہت زیادہ جیلسی ہوتی ہے بچوں میں. ایک کو کچھ دو نا تو دوسرے کو ضرورت نہیں بھی ہو, صرف اس کو تپانے کے لیے مانگتا ہے کہ مجھے کیوں نہیں دیا. تو یہ جو برداشت اس میں پیدا ہوگی نا, جب ماں باپ دوسرے کو پیار کر رہے ہو, اس کو غصہ آ رہا ہے, یہی غصہ قدرت چاہتی ہے کہ آئے تاکہ اس میں کنٹرول پیدا ہو. یہ نہیں ہوتا نا تو یہ بڑے ہو کر عذاب بنتا ہے. پھر بڑے ہو کر پھر کیا ہوتا ہے, یہ کیوں آ گیا دنیا میں, میرے باپ کی وراثت جو مجھے ملنی تھی اس کو کیوں مل رہی ہے, یہ اس میں شریک کیوں ہو رہا ہے. پھر یہ یہاں تک جاتا ہے معاملہ. شروع میں یہ مسئلہ کیا کر دو, ختم کر دو کہ بیٹا اس گھر میں اور بھی ہیں, اور ممکن ہے مفتی صاحب کے ابھی میں بیانات سننا شروع کیے تو اسپیڈ اور بھی بڑھ سکتی ہے ہماری, عین ممکن ہے اگلے سال نیا ماڈل بھی آ سکتا ہے. تو اب یہ جلتے ہی رہو بیٹھ کے, یار اسی کو قبول کرو. اور پھر ایک اہم بات یہ کہ بچہ ماں باپ کی توجہ کے لیے بہن بھائی کو وقتی طور پہ برداشت نہیں کرتا, لیکن اللہ نے ایک ایسا بچے میں ایک سافٹ ویئر ڈالا ہوا ہے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں سے محبت بھی ٹوٹ کے کرتا ہے. یہ تو آپ اس کو دے رہے ہو نا, ماں باپ اس نئے ماڈل کو جب پیار کرتے ہیں محبت دیتے ہیں تو پرانے ماڈل کو تکلیف ہوتی ہے, یہ ہے اس کی جیلسی. لیکن آپ ذرا کوئی تھرڈ پرسن اس نئے ماڈل کو ہاتھ اٹھا کے دیکھے, پرانا ماڈل آڑ بن کے کھڑا ہو جائے گا کہ میرا بھائی ہے میری بہن ہے, تو کون ہوتا ہے ہاتھ اٹھانے والا. تو یہ جو محبت اور قربانی کا جذبہ ہے یہ بھی نئے اور پرانے میں جب کم وقفہ ہوگا اور نیا ماڈل جلدی آئے گا تو پرانے ماڈل میں اپنے بہن یا بھائی کے لیے لڑنے کا جذبہ یہ بھی جبھی پیدا ہوگا. نہیں آ رہی بات؟ اور یہ تھوڑا سا نئے اور پرانے کو بڑا ہونے دو, پھر ان کے آپس میں کھیل کود دیکھو, محبتیں دیکھو کیسی ہوں گی. تو یہ جو فضول قسم کے لبرل لوگوں کی فضول باتیں ہیں نا کہ ابھی تو پرانے والے کو ٹائم زیادہ چاہیے تھا, ایکچولی نیا والا آ گیا مارکیٹ میں, تو ایکچولی یہ ٹوپی ڈرامے یہ کسی اور کو گنتیاں سکھانا جا کے ساری نیچرل لائف کا بیڑا غرق کر دیا. بچے کو اپنے جیسا بچہ چاہیے بھائی کھیلنے کودنے کے لیے, اس کو ماں باپ سے زیادہ ضرورت بہن بھائیوں کی ہے. ماں باپ تو صرف کیئر کرتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے, خراب تو نہیں ہو رہا, سٹے تو نہیں لگا رہا ہے, ایسا تو نہیں تایا نے سگریٹ پھینکی اٹھا کے پی رہا ہے. ماں باپ کا کام صرف یہ نگرانی کرنا ہے. باقی تو اس کو جو اس کی جو انٹرٹینمنٹ والی لائف ہے جو اس کو انٹرٹین کرے گی وہ تو بہن بھائی کریں گے. خوش رہے گا, کھیلے گا, کودے گا, انہیں سے سیکھے گا, مارے گا, روئے گا, پٹے گا بھی, پیٹے گا بھی, یہی تو لائف ہے اس کی. ہر خواہش پوری ہونے سے انسان بنتا نہیں ہے بلکہ بگڑتا ہے. بچوں کی سیلف رسپیکٹ, ہم بھی اس کے قائل نہیں ہے کہ بچوں کو مارا پیٹا جائے, ماں باپ بگاڑ دیتے ہیں مار پیٹ کے, لیکن یہ جو سیلف رسپیکٹ اور یہ ابھی اس کو بڑا ہونے دو میرے بھائی, ابھی چھوٹا ہے, ابھی اس کو تربیت کی ضرورت زیادہ ہے. اس کو بدتمیزی مت کرنے دو بڑوں کے ساتھ. اس کو بتاؤ تم چھوٹے ہو ابھی بیٹا, تم ہمارے باپ ہم ہی ہیں, محبت ملے گی آپ کو, لیکن ہمارے باپ بننے کی کوشش مت کرنا. جو گھر میں پکے گا تیرا باپ بھی وہی کھائے گا. وہ میرا بیان مشہور ہوا تھا نا, پاٹھا کھا لو پاٹھا. بچوں سے مائیں پوچھتی ہے نا بیٹا پاٹھا کھا لو,
نہیں پاٹھا نہیں کھاؤں گا, اچھا چلو ڈبل روٹی کھا لو, نہیں ڈبل روٹی نہیں کھاؤں گا, اچھا چلو اس پہ یہ جیم لگا دوں, نہیں جیم کیوں لگایا, یہ وہ پورا بڑا زبردست میم چلی تھی وہ. تو وہ اس کی اماں آخر میں اس کو جب سمجھایا جائے تھپڑ لگا, یہ کھا لے گا جو تو کھلائے گی وہی کھائے گا. تو کہتی نہیں بچوں کو موٹیویٹ کرو. اس میں نے کہا تھا موٹی تو اپنا تو ویٹ کر, پہلے تجھے خود اپنے منہ پہ کنٹرول نہیں ہے تو بچے کو کہاں سے تو کنٹرول سکھائے. ہماری والدہ تو ہمیں بتاتی تھی یہ کھا لو, اور چمٹا گرم گرم ہوتا تھا. بعض دفعہ مجھے بچپن سے شوق تھا مرغوب غذائیں کھانے کا. آلو کی بھجیا پکی ہوئی ہوتی تھی بعض دفعہ گھر میں, اور مولی کی پتہ نہیں پتے بعض دفعہ ہماری اماں کو بڑا شوق تھا. ہمیں نوالا حلق سے ہی نہیں اترتا تھا, ہمیں نہیں یاد پڑتا. ہماری اماں نے کہا چل تمہارے لیے میں یہ کر لیتی ہوں, یہ کھانا پڑے گا آپ کو. گھر میں کیا ہے یہی پک. تو اب ہم نہیں غصہ کر سکتے تھے. ہماری اماں چمٹا دکھاتی تھی, چمٹا یہ لگے گا, لگاتی نہیں تھی لیکن ڈراتی تھی. اور جب ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے والد صاحب بھی وہی کھا رہے ہیں تو ہم سوچتے تھے ہمارا باپ بھی یہ کھا رہا ہے تو تیرے باپ کو بھی یہ کھانا پڑے گا. اور یہ ذہن میں رکھو, یہ جو خواتین پریشان ہوتی ہیں ایکچولی بچے کی غذائی ضرورت پوری نہیں ہو رہی, بچہ ایکچولی وہ جو آلو کی بھجیا پکی ہے وہ کھا نہیں رہا, تو ایکچولی اس سے منرلز کی کمی, بچے میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے کھانا پینا جتنا بنا لیا لوگوں نے. بڑھے گا وہ, اس کا باپ بھی بڑھے گا. یہ جو قد بڑھتا ہے نا, ڈاکٹروں سے ہم نے پوچھا ہے, کہتے ہیں بھائی یہ جس کا بڑھنا ہے نا اس کو کم کھلاؤ گے تو بھی جائے گا وہ اوپر. جس کا نہیں بڑھنا نا, جس کے باپ دادا ہی سارے چھوٹے چھوٹے سے ہوں تو جینز میں ہی اس کے قد نہیں ہے, تو اس کو آپ کتنے بھی پراٹھے کھلا دو, مرغیاں کھلا دو, دودھ پلا دو, وہ اس کا باپ نہیں بڑھا تو یہ کہاں سے بڑھے گا. سمجھتے ہو, اکثر بتاتا ہوں نا, ایک آدمی نے ایک چھوٹے سے قد کی خاتون سے شادی کر لی تو بچے بڑے ہی نہیں ہو رہے تھے. تو وہ خاتون کھلا رہی ہیں بچوں کو, بیٹا کھا لو بڑے ہو جاؤ گے. کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے, یہ اور چھوٹے ہوں گے. ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے ہیں, یہ اتنے کے اتنے ہی ہیں. تو یہ نا بچوں کے کھانے پینے کو زیادہ سروں پہ مسلط مت کیا کرو. کچھ نہیں ہوتا, اچھا کھلاؤ بھلے تھوڑا کھائیں. آج تھوڑا کھائیں گے بھوکے رہیں گے, اگلے ٹائم پہ خود ہی چھین چھین کے کھائے گا پھر وہ. تو یہ بازاری چیزیں نہیں کھانے دو بس بچوں کو. جتنی بازاری چیزیں ہیں نا, میں نے تو تجربے کیے ہیں بچوں کے اوپر, اپنی بچوں پہ. جب بازاری چیز کھلائی بیمار ہوئے اور بچا کے رکھا فٹ فاٹ. اچھا میرا ایک بیان تھا, اس کی میں وضاحت کر دوں. میرا ایک بیان تھا, اس میں نے یہ بتایا کہ میں نے اپنے 2 بچوں پہ 6 مہینے تجربہ کیا ہے. 6 مہینے تک میں نے ان کو بازار کی کوئی چیز نہیں کھانے دی. گھر میں دیسی گھی پہ روٹی چینی, دیسی گھی اور روٹی کھلاتا تھا, اور دودھ اور انڈا. 6 مہینے انہوں نے گزارے. میرا خیال ہے 3 یا 4 سال کی ایج تھی ان کی. ایک کی 4 سال ہوگی, ایک کی 3 سال ہوگی, ایک کی 4.5 سال ہوگی. اس طرح سے پوری سردیاں آ کے گزری ہیں, ایک چھینک بھی نہیں آئی. ورنہ سردیاں آتے ہی بچے بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا. صرف کیا کھلایا ہے, دودھ, دیسی گھی, روٹی, چینی اور ہاف بوائل انڈا. بہترین تھے. اچھا جیسے ہی 6 مہینے گزرے ہیں, یعنی سردیاں آ کے بھی گزر گئی ہیں, ایک دن ہلکی سی کھانسی ہلکی سی ہوئی ہے تو یہ بنفشہ شہتوت گرم پانی میں ڈال کے 1 چمچ پلا دیا ان کو. وہ اس کے بعد وہ بھی نہیں ہوئی رات کو سونے سے پہلے نا. بہترین 6 مہینے گزارے انہوں نے, کوئی بیماری نہیں, کوئی چھینک نہیں, کچھ بھی نہیں. 6 مہینے کے بعد کیا ہوا ہے کہ کوئی ریلیٹو آئے, انہوں نے بسکٹ کھلا دیے اور اسی کے بعد طبیعت خراب ہو گئی. پہلے تو پیٹ خراب ہوا, پھر کسی نے کولڈ ڈرنک پلا دی, پھر یہ ہوا, پھر وہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ جو بچوں کی صحت کا مسئلہ ہے نا, گھر کی چیزیں کھلاؤ گے تو ایک دم بہترین صحت رہے گی. اچھا اس پہ میرے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ لو بھائی مفتی صاحب چینی کھلا رہے ہیں بچے کو. چینی کون سی کوئی نیچرل ہے؟ نہیں یاری بات سمجھ میں, یعنی ہم چینی کھلائیں, چینی تو خود نقصان دہ ہے. تو یاد رکھیں میں نے کبھی نہیں کہا کہ چینی بہت فائدہ مند چیز ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ ایک نقصان دہ چیز ہم نے کھلائی پھر بھی نقصان نہیں ہوا, باقی بھی نقصان دہ چیزوں سے بچا لیا. ورنہ بہتر تو یہ کہ چینی نہ کھلائیں آپ. چینی کون سی کوئی آب زمزم تو دھلی ہوئی مخلوق ہے؟ نہیں آ رہی سب ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے. بھائی چینی جو ہے نا, چینی وہ خود بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے, لیکن ایک غلط چیز بھی کھلا دی, 20 غلط چیزوں سے بچا لیا تو بھی اس کی اتنی برکتیں نظر آئی ہیں. تو اگر آپ اس سے بھی بچا لیں تو نور اللہ نارو, شہد کھلا دیں, گڑ کھلا دیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو بچوں کی لیکن کنٹرول کرنا پڑتا ہے بچے کو بڑا, اور زیادہ عرصہ نہیں, تھوڑے دن تک کنٹرول کرو گے تو پھر وہ عادی ہو جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں 2 نظریات ہیں. ایک یہ کہ انسان کی ہر خواہش پوری کی جائے تو اس سے وہ کامیاب ہوتا ہے, لیکن اسلام کیا کرتا ہے, جگہ جگہ خواہشات میں رکاوٹیں ڈالتا ہے.
تو خوب سمجھ لیں جس کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا بلکہ وہ اسٹریس اور ڈپریشن کی طرف جاتا ہے. بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ جسم پہ جب ویٹ اٹھاتے ہو, جسم میں اپنی خواہش کے خلاف حرکت کرتے ہو تو جسم بیمار ہونے کے بجائے صحت مند ہوتا ہے. اور آپ جسم کی اپنی خواہشات پر عمل کرنا شروع کر دو, جسم چاہتا ہے بیٹھا رہوں نہ اٹھوں, آپ بیٹھے رہو نہ اٹھو. جسم چاہتا ہے دوڑوں نہیں صرف چلوں, آپ نہ دوڑو چلو. پھر جسم چاہتا ہے چلو بھی نہیں, بیٹھے ہی رہو, سوتے ہی رہو. تو اس سے جسم کو کیا طاقت اور انرجی جمع ہو کے خوشحال زندگی ملے گی یا جسم کا بیڑا غرق ہو جائے گا؟ تو ایسے ہی یاد رکھو, انسان کی روح اس وقت خوش ہوتی ہے جب روح پہ بوجھ ڈالا جائے, روح باڈی بلڈنگ کرے, روح جاگنگ کرے, روح ویٹ اٹھائے. اور یہ ٹینشنوں کے ویٹ ہے جو روح اٹھاتی ہے. اگر یہ روح کی آپ ہر خواہش پوری کرنا شروع کر دیں گے تو جیسے باڈی کی ہر خواہش پوری کرنے سے باڈی کا بیڑا غرق, تو اسی طرح روح کی ہر خواہش پوری کرنے سے روح کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو اپنی خواہشات کے خلاف چلنا سیکھیں. ہاں ہر خواہش کی مخالفت نہیں. جیسے آپ نے باڈی, جب جو لوگ جم جاتے ہیں ویٹ اٹھانے کا دل کرتا ہے کیا؟ نہیں کرتا نا, بس جسم پہ بوجھ ڈال کے اٹھا رہتے, تبھی اوں کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں. اگر مزہ آ رہا ہوتا تو ویٹ اٹھاتے واہ 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 ہنسی آ رہی ہوتی. ایسا تھوڑی ہے. تو اسی طرح یاد رکھیں, ہاں ویٹ حد سے زیادہ اٹھائے گا تو باڈی خراب ہو جائے گی. اسی طرح روح پہ جب بوجھ حد سے زیادہ پڑ جاتا ہے تو پھر روح خراب ہونا شروع ہوتی ہے. لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہماری روح پہ حد سے زیادہ بوجھ ڈالا ہی نہیں ہے. اگر اللہ کہہ دیتا 24 گھنٹے کے روزے رکھو پورے رمضان اور سحری میں صرف 10 منٹ کھانے کی اجازت ہے, 23 گھنٹے 50 منٹ بھوکے رہنا ہے, 10 منٹ کیا کرنا ہے؟ کھانا کھانا ہے, تو شاید یہ ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ ہم پہ ڈال دیا جاتا. مرتے پھر بھی نہیں, اتنی جلدی مرتا نہیں ہے آدمی بھوک سے, یاد رکھو. لیکن یہ ممکن ہے کہ ہم پہ ہوتا نہیں ہم سے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ کہتے ہیں اعتدال سے بوجھ ڈالا ہے. اللہ کہہ دیتا 50 نمازیں پڑھو تو پڑھنی پڑتی کہ نہیں پڑھنی پڑتی؟ کتنی ٹینشن والا کام ہو جاتا بھائی, کتنی ٹینشن والا کام. اللہ میاں نے 5 رکھی اور وہ بھی دن کے 2 کناروں پر رکھ دی 2 نمازیں, اور صرف عصر اور مغرب ایسی ہیں جو جلدی جلدی آتی ہیں, ورنہ بڑا فاصلہ ہے ان 2 نمازوں کے درمیان. اللہ میاں نے حکم دیا نظر کی حفاظت کرو, لیکن ساتھ میں نکاح کی ترغیب بھی دے دی, تو آسان کر دیا نا. اگر یہ ہوتا کہ عیسائیوں میں پادریوں کی طرح پادریوں کو حکم تھا کہ شادی نہ کرو, جیسے کہ انہوں نے خود بنایا ہوا تھا, ان کے مذہب کا نہیں تھا, لیکن دوسری طرف زنا پر بھی پابندی, تو ڈپریشن میں جاتے کہ نہیں جاتے؟ اللہ میاں نے کہا بھائی نظر کی حفاظت کرو, اور یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے. اگر اللہ حکم دیتے نظر کی حفاظت نہ کرو لیکن صرف زنا سے بچو, تو زنا سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا, کیونکہ جو برائیوں میں پڑتے ہیں نظر کی حفاظت نہیں کرتے ان کے لیے زنا آسان ہو جاتا ہے, اور جو نظر کی حفاظت کرتے ہیں ان کے لیے زنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے حکم دیا کہ بھئی ایسا کام ہی مت کرو کہ اس کی طرف تمہاری برائی کی طرف توجہ جائے تمہاری. اللہ میاں نے حکم دے دیا ماں باپ کی اطاعت کرو, فرما برداری کرو, لیکن اس کی بھی ایک لمٹ رکھ دی, ایک حد رکھ دی. یعنی کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو ایسا بوجھ ہم پہ ڈالا جا رہا ہو جو ہمارے بس میں ہو ہی نہیں. سود کو حرام قرار دے دیا لیکن مزاربت اور شرکت کو جائز قرار دے دیا. آپ کسی کو لون دے کے متعین نفع لیتے ہو کہ 1 لاکھ پہ 2,000 روپے 5,000 حرام ہے, لیکن ایسا نہیں کہ پابندی لگا دی. اللہ نے کہا یہی 1 لاکھ روپے دو, جو پروفٹ ہوگا اس میں شرکت کر لو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو پروفٹ ہوگا اس میں کیا کر لو بھائی, تجھے جتنا پروفٹ ہوگا اس میں اتنے فیصد میرا. اب وہ گھننا بن کے پروفٹ بتانا پڑے گا اس کو. اور جو سرمایہ دار لوگ ہیں نا وہ پروفٹ بتانا نہیں چاہتے, وہ کہتے ہیں ہم آپ کے 1 کروڑ سے جتنا بھی اٹھائیں آپ کو اتنا ملے گا بس. اسلام کہتا ہے نہیں بھائی پیسہ اس کا لگ رہا ہے تو اس کو بتاؤ تو صحیح کتنا کما رہا ہے تو. ابے 1% بھی دو گے نا آپ. دیکھو آپ نے زید کو 1 کروڑ روپے دیے, زید کو کہا تو 1 کروڑ سے جتنا بھی کمائے گا نا بے شک مجھے 1% دے دے, لیکن پرسنٹیج ہونی چاہیے 1%. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ 1 کروڑ پہ آپ کو 1 لاکھ دے گا نا, آپ کو فوراً پتا چل جائے گا وہ کم بخت 99 لاکھ کما رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سود خور یہ وہ اپنا پروفٹ بتانا نہیں چاہتا. 1% بھی دے گا نا آپ کو یہ تو پتا چل جائے گا نا جب 1% 1 لاکھ ہے تو اس کا مطلب باقی 99 کتنا ہے؟ وہ 99 لاکھ ہے. اس کا مطلب یہ گھننا میرے 1 کروڑ سے 99 لاکھ کما رہا ہے اور مجھے کتنا دے رہا ہے؟ 1 لاکھ.
لیکن اگر سودی نظام ہوگا, آپ نے زید کو 1 کروڑ روپے دیے, آپ نے کہا مجھے ہر مہینے 1 لاکھ دے دینا, تو کتنا کما رہا ہے, مجھے اس سے غرض نہیں ہے, وہ 1 لاکھ روپے لا کے دے گا, آپ گلے ملیں گے, شکریہ ادا کریں گے, کتنا نیک آدمی مجھے 1 لاکھ روپے دے رہا ہے, اور وہ بھی روتے ہوئے دے گا, یار کاروبار کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا, لیکن میں تجھ سے وعدہ کیا 1 لاکھ لے لے. آپ کا دل چاہے گا اس غریب کو 2 کروڑ اور دے دوں میں, الو بناتا رہے گا, آپ کو بے وقوف بناتا رہے گا. لیکن اگر پرسنٹیج کے حساب سے ہوگا تو آپ نے جب زید کو 1 کروڑ دیے, آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, تو بزنس کہاں سے کرو گے جو تمہاری سمجھ میں اتنی باتیں نہیں آ رہی. مجھے لگ رہا ہے آپ کے چہروں سے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اوپر سے گزر رہا ہے آپ کے. زید کو آپ نے 1 کروڑ روپے دیے, آپ نے کہا مجھے جتنا پروفٹ ہوگا اس میں 1% چاہیے, وہ 1 لاکھ روپے لے کر آیا, تو آپ سمجھ جاؤ گے یہ کم بخت کتنے کما رہا ہے, 99 لاکھ. اب اس کو رونے کی اجازت, وہ رونے کا بہانہ نہیں کرے گا, اور آپ کو اس سے مانگو گے بھی کہ جو جتنا پروفٹ ہوا ہے مجھے دکھاؤ, تاکہ پتا چلے کہ یہ واقعی 1% بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے. تو اللہ میاں نے سود پہ پابندی لگائی, مگر تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا. اگر اللہ سود پہ بھی پابندی لگا دیتا, مزاربت پہ بھی, شرکت پہ بھی, تو پھر ہم حرج میں پڑ جاتے, ہم تنگی میں پڑ جاتے, ہمارے لیے کاروبار کے راستے بند ہو جاتے. لیکن اللہ نے ہمارے لیے دین میں تنگی نہیں رکھی بلکہ آسانی رکھی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح اللہ میاں نے لیکن بوجھ ڈالا ہے ہمارے اوپر. یہ نہیں کہا کہ بالکل فری سٹائل کی زندگی گزارو گے, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوگی, یہ کامیابی نہیں ہے. ٹینشنیں اٹھانی پڑیں گی, بہت ساری ٹینشنیں لگا دی اللہ میاں. اور اس ٹینشن سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری روح وزن اٹھاتی ہے, جس سے روح ٹینشن سے بچتی ہے, روح صحت مند ہوتی ہے, اور روح ڈپریشن اور اسٹریس کی طرف جانے سے بچ جاتی ہے. تبھی آپ کو مسلمانوں میں خودکشی کا ریشو دوسری قوموں کی نسبت کم نظر آئے گا. مسلمانوں میں ڈپریشن کے مریض دوسری قوموں کی نسبت کم نظر آئیں گے, حالانکہ ڈپریشن والے کام مسلمانوں میں بہت زیادہ ہیں. مسلمان غیر مسلم ایک ڈپریشن پالنے کے لیے تیار نہیں, مسلمان 4 ڈپریشن کی بات کرتے ہیں. آئی بات سمجھ؟ ہم مسقط میں تھے تو ہمارے بہت سے علماء اپنی اپنی فیملیوں کے ساتھ آئے تھے, بیگمات کے ساتھ آئے تھے. تو ایک مولانا صاحب نئے نئے پہنچے, تو وہ میزبان نے ان سے پوچھا مجبوری ساتھ میں ہے یا بغیر مجبوری کے آئے ہیں؟ میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر پتہ چلا بیگم کو پیار سے کیا کہتے ہیں, یہ مجبوری. تو بڑا زبردست لفظ تھا ان کا بھائی.